جو ذرا بھی علم رکھتے ہیں تاریخ کا یہ بات سوچتے ہیں کہ جو امید رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے ہم کو انصاف مل جائے گا، یا عالمی عدالت انصاف سے ہم کو انصاف مل جائے گا، یا اور عالمی تنظیموں سے ہم کو انصاف مل جائے گا اور مسلمانوں کو ان کا حق مل جائے گا، یہ بہت بڑا خواب و خیال ہے۔ سب پر یہودیوں کا غلبہ ہے، سارے عالمی اداروں پر یہودیوں کا تسلط ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ جنیوا، علامہ اقبال کا انتقال تو 1936 یا 37 میں ہو گیا تھا، اس وقت تک یہودیوں کے لیے الگ ریاست اسرائیل کے نام سے بنی بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دنیا کا سفر کیا تھا اور یہودیوں کی فطرت اور سرشت کو پہچانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے۔ یہودیوں کا پنجہ ہر عالمی ادارے کے اوپر مسلط ہے، اور تمام چاہے بین الاقوامی ادارے ہوں، اقوام متحدہ ہو، عالمی عدالت انصاف ہو، یا اسی طرح سے یہ جو تنظیمیں ہیں جو انصاف قائم کرنے کی دعوے دار تنظیمیں ہیں، سب یہودیوں کے اشارے پر کام کرتی ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے کیا گل کھلائے کہ جب 33% یہودی تھے اور وہ بھی زبردستی جا کر کے وہاں قابض ہوئے تھے، جب فلسطین کے بٹوارے کی بات آئی تو وہاں 67% مسلمان تھے۔ یہ فلسطین پورا لمبا ہے نا، آپ نقشہ دیکھیے اٹھا کر کے، جس میں ایک کونے میں بہت چھوٹا سا غزہ ہے اور ویسٹ بینک ہے تھوڑا سا مشرقی کنارے پر، باقی پورے پر اسرائیل ہے۔ تو اس وقت 33% یہودی تھے اور 67% مسلمان تھے، تو 33% یہودیوں کو یہ انصاف تھا بین الاقوامی، 33% یہودیوں کو فلسطین کا 55% حصہ دیا گیا، اور 67% مسلمانوں اور عربوں کو فلسطین کا 45% حصہ دیا گیا۔ ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کے حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے لیے واضح ہدایات اس دنیا میں بھیجے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے تک لے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی جمعے سے آپ تمام حضرات کے سامنے یہودیوں کی شرارتوں اور ان کی خباثتوں، ان کے مکر و فریب کے بارے میں بیان کیا جاتا رہا ہے، ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا جاتا رہا ہے، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے جس طرح سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا موجب بنے ہیں، اس کے سزاوار بنے ہیں، ان باتوں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ایک بات آپ جانتے چلیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت موجودہ دور میں جتنی بھی قوموں کو باقی رکھا ہے اور جتنی بھی قوموں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو اس دنیا میں موجود رکھا ہے، ان ساری قوموں میں سب سے زیادہ فتین، سب سے زیادہ شرپسند اور سب سے زیادہ سازشی اور اللہ کی سب سے زیادہ نافرمان قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں جس کی تلاوت واجب ہے اور جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آخر میں جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات کی بارش کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گم کردہ راہ ہو گئے۔
मुफस्सिरीन का इस बात पर तकरीबन इत्तेफाक है कि अल-मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूद हैं, यानी जिन लोगों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ उससे मुराद यहूदी हैं। अल्लाह का गज़ब यहूदियों पर नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वजूद में आने से ले करके और तारीख़ के हर दौर में उनको बदतरीन सज़ाओं का मुस्तहिक़ ठहराया है और बदतरीन सज़ाओं से उनको दोचार किया है। मैंने गुज़श्ता कई जुमे के खुतबों में ये बात बताया है कि किस तरह से उनको इस्लाम के आने से पहले फ़लस्तीन से उजाड़ा गया, किस तरह से उनको मारा गया, खदेड़ा गया, उनके नामो निशान को मिटाया गया, हैकल सुलेमानी को ताराज किया और किस तरह से उनको ज़लील व ख्वार करके तहतेग भी किया गया और फ़लस्तीन को उनके वजूद से पाक किया गया। लेकिन ये शरपसंद कौम अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। ये भी हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने ज़्यादा इनामात की बारिश इस कौम के ऊपर की है, उतने इनामात की बारिश किसी और कौम के ऊपर अल्लाह ने नहीं की है और मोजज़ाती अंदाज में। चुनांचे जब फ़िरौन के जुल्म सितम का ये मिस्र में शिकार हो रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फ़िरौन के जुल्म से बचाया। कुरान पाक के अंदर है वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। हमने तुमको फ़िरौन के जुल्म से नजात दिया। इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, फ़िरौन और उनके आल औलाद के जुल्म से तुमको बचाया। तुम फ़िरौन के मज़ालिम का तख्ते मश्क बने हुए थे। वो तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रखता था उनसे अपनी हवस पूरी करने के लिए और तुम्हारे लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया करता था, तुमसे तरह तरह का बेगार लिया करता था। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, तरह तरह के अजाब का तुम्हें शिकार बनाया करता था। हमने तुमको फ़िरौन से बचाया। हमने तुम्हारे लिए वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजैनाकुम वग़रक़ना अला फ़िरौन वअंतुम तंज़ुरून। हमने तुम्हारे सामने समुंदर को, बहरे कुल्ज़ुम को फाड़ दिया। ये उस वक्त का वाक़या है जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के रातों रात फ़िरौन के मज़ालिम से बचने के लिए बनी इसराइल को लेकर के रातों रात चले थे कि फ़िरौन के हुदूद से निकल जाएं। फ़िरौन को पता चल गया, वो 1 लाख के लश्कर जर्रार के साथ और अपनी पूरी कौम के साथ उसने बनी इसराइल का पीछा किया। सुबह हुई जब सबीदा सफर सहर नमूदार हुआ तो बनी इसराइल ने देखा कि पीछे से फ़िरौन का बहुत अजीम लश्कर इनके ताक़ुब में चला आ रहा है और सामने बहरे कुल्ज़ुम ठाठे मार रहा है। अब इनके होश उड़ गए, बनी इसराइल के यहूदियों के होश उड़ गए। उनके समझ में ना आया कि हम पीछे भागते हैं अगर तो फ़िरौन के लश्कर के शिकार बन जाएंगे, वो सारे इंसानों को तहत कर देगा और अगर आगे जाते हैं तो बहरे कुल्ज़ुम में डूब कर मर जाएंगे। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, या मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हम तो पकड़ लिए गए, अब हमारे बचने की का कोई रास्ता नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने कहा वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजैनाकुम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पे मारी, 12 मरतबे लाठी मारी और 12 रास्ते बन गए और वो रास्ते न सिर्फ एक ही समुंदर में बन गए बल्कि वो रास्ते खुश्क भी हो गए, उसमें कोई कीचड़ नहीं। और उसके बाद बनी इसराइल की 12 कौम, 12 कबीले और 12 ख़ानदान उन रास्तों से निकल करके उस पार चले गए। और जब फ़िरौन से उसके हवारियों ने कहा, देखा कि बनी इसराइल तो उस पार चले गए हैं, तो फ़िरौन के हवारियों ने फ़िरौन से कहा कि हुजूर ये रास्ता तो आपके इस्तक़बाल में बना है, ये समुंदर का रास्ता आपके लिए बना है कि आप इससे जाकर के और बनी इसराइल को पकड़ें और उनको सजा दें। फ़िरौन ने भी अपने लश्कर को डाल दिया और जब बहरे कुल्ज़ुम के बीच में जब उसका लश्कर पहुंचा फ़िरौन, आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को कुरान पाक के अंदर कई जगह बयान फरमाया है कि जब फ़िरौन का लश्कर पहुंचा बहरे कुल्ज़ुम में तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो दरिया की मौजें जो दीवार की तरह खड़ी थी आपस में मिल गई। फ़िरौन का पूरा लश्कर गर्क हो गया। उस पार पहुंच गए ये लोग। फ़िरौन के जुल्म से बच करके जब उस पार पहुंच गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाशुक्री कौम के ऊपर बार बार इनामात की बारिश की।
لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون سے اللہ نے بچایا، اللہ نے معجزاتی طور پر فرعون کے ظلم سے بچایا اور فرعون کو، ان کے بدترین دشمن کو دریا میں غرق کر کے ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا اتنے بڑے احسان کا بدلہ انہوں نے کیسے چکایا کہ جب باہر پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کے بجائے گوشالہ پرستی شروع کر دی اور گائے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات لانے کے لیے، تو اس درمیان انہوں نے یہ گل کھلایا کہ گائے کی پوجا شروع کر دی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اللہ کی ہدایات کو اور اللہ کے کلمات کو لانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے اور یہاں پر ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو چھوڑ گئے، انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ نے معاف کیا ان کے رونے گڑ گڑانے پر۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا اور سب جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ تو جب چلچلاتی ہوئی دھوپ سے ان کی کھوپڑیاں پکنے لگیں، سایہ کوئی نہیں تھا، صحرائے سینا میں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ نازل کیا۔ جب پیاس سے مر رہے تھے تب ہم نے تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ جب انہوں نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ہم تو پیاسے مر جائیں گے اس صحرا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اپنی اسی کراماتی لاٹھی کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ صحرا میں مارا تو 12 چشمے ابل پڑے۔ 12 چشمے اس لیے ابلے کہ وہ لڑنے والے، آپس میں لڑنے بھیڑنے والی قوم تھی، کہیں پانی کے لیے لڑائی نہ شروع ہو جائے، تو 12 قبائل اپنے پانی کو جان لیں اور اس کے بعد اپنا پانی استعمال کریں۔ جب دھوپ سے مرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ نازل کیا۔ بادلوں کے سائے کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اگر کہیں سفر پہ جاتا تھا تو اس کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا کہ اس آدمی کو دھوپ نہ لگے۔ ان کو دھوپ سے بچایا، صحرا کی گرمی سے بچایا، پیاس سے بچایا، بھوک سے بچایا، فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا۔ جب بھوک لگی وہاں صحرا میں کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور پکا پکایا کھانا ان کو ملنے لگا، بہترین قسم کا خوش ذائقہ کھانا۔ اس کے لیے کچھ کرنا نہیں تھا، ان کو ہل نہیں چلانا تھا کھیت میں، اس کی بھی ناشکری کی۔ اور انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَثُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ من و سلوہ ملنے لگا۔ آج بھی مثال کے طور پر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ تم کچھ محنت نہیں کرو گے، اپنی روزی کمانے کے لیے جد و جہد نہیں کرو گے تو کیا بنی اسرائیل کی طرح سے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل ہوگا؟ یعنی آج کا آدمی اس وقت تک اس کو پیٹ بھرنے کا، اس وقت تک اس کے پیٹ میں لقمہ جانے کا موقع نہیں ملتا، دانا نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ ہاتھ پیر نہ ہلائے اور جب تک کچھ محنت نہ کرے۔ لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پیر ہلائے بغیر ان کو من و سلوہ دیا، اس کی بھی ناشکری کی۔ کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے اوب گئے ہیں، ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، دال چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کو چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے بیوقوف آدمی ہو، کیا اتنے عمدہ چیز، اتنی جنتی میوے، اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کر کے تم لہسن پیاز اور سبزی اور دال چاہتے ہو؟ تو جاؤ دنیا میں محنت کرو، کھیتی کرو، ہل چلاؤ، تو تم کو لہسن پیاز اور سبزی ترکاری اور یہ ساری چیزیں، اناج اور غلہ اور دال، یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔
اب انہوں نے ناشکری کی من و سلوہ کی، انہوں نے ناشکری کی بہترین ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں کی، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بادل کے سائے کی، انہوں نے ناشکری کی فرعون کے ظلم سے نجات دیے جانے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو تب تک نہیں مانیں گے۔ یہ سارے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں نہیں ماننے والے ہیں، ہم تمہاری بات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں موسیٰ، جب تک اللہ ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا نہ ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اللہ کے شان میں بھی کتنے گستاخی کی، اور بتائیں آپ کو قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے سامنے میں انہوں نے کیا گستاخی کی؟ انہوں نے کہا قسمی اللہ قول الذین قالوا، قسمی اللہ قول الذین قالوا نحن فقیر ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ جو غنی ہے، جو ساری دنیا کے محتاجی کو دور کرنے والا ہے، ساری دنیا کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے، ساری دنیا کو رزق دینے والا ہے، اس اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، نعوذ باللہ، ونحن اغنیاء، ہم تو بڑے غنی اور بڑے مالدار ہیں ہمارے مقابلے میں اللہ۔ انہوں نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی اور نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے شان میں گستاخی کی اور دنیا میں فتن و فساد برپا کیا۔ گزشتہ جمعے کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسطین کے اوپر ان کا قبضہ ہوا کیسے۔ اب اس تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو اور بتا دوں کہ فلسطین کے اوپر پہلے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی ناشکری قوم تھی، تو فلسطین کے اوپر ان کا قبضہ کیسے ہوا کہ 1880 تک، سن 1880 تک، یعنی آج سے تقریباً 150 سال سے بھی کم عرصہ پہلے تک فلسطین میں صرف 5000 یہودی تھے۔ 1880 تک فلسطین میں صرف 5000 یہودیوں کی آبادی تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی اقتدار نہیں تھا، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہاں پر عرب قابض تھے 2000-2500 سال سے، اور اسلام آیا تو مسلمان عرب فلسطین کے اوپر حکومت کر رہے تھے۔ اور 1880 تک، جیسے کہ گزشتہ جمعے کو میں نے بتایا کہ درمیان کا 90 سال 88 سال کا عرصہ چھوڑ کر کے سن 15 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا تھا، اس وقت سے لے کر کے 1948 تک درمیان کا 88 سال کا عرصہ چھوڑ کر کے مسلمانوں کی ہی زیر اقتدار رہا۔ 1300 سال تک فلسطین مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا اور مسلمانوں ہی کی جائز حکومت وہاں پر رہی۔ لیکن 1880 تک، جیسے کہ ہر ملک میں ہوتا ہے، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ کر آباد ہو جاتے ہیں یا شہریت ان کو مل جاتی ہے، کھیتی باڑی کرنے لگتے ہیں، تو 1880 میں جب مردم شماری کرائی گئی تو 5000 یہودی وہاں پر آباد تھے۔ ایک تحریک چلائی گئی کہ یہودیوں کو فلسطین میں لا کر کے بسایا جائے، فلسطین میں دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر کے بسایا جائے، اور ایک خواب دکھایا گیا ان کو کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، یہ ارض موعود ہے، یہ وہ زمین ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ تمہاری میراث ہے، اس پر تمہیں قبضہ کرنا چاہیے، اس کو تمہیں اپنا وطن بنانا چاہیے۔ یہ بات 1880 میں آئی۔ اب آپ بتائیے، اگر وہ ارض موعود ہے ان کی نظر میں، میراث ہے، تو اسلام آیا 15 ہجری میں، 1000 سال 1200 سال تک کسی نے نام کیوں نہیں لیا؟ 1880 سے پہلے کسی نے نام کیوں نہیں لیا کہ ہمارا ارض موعود ہے، یہ ہماری میراث ہے، اور اللہ نے ہم کو وعدہ کیا ہے کہ فلسطین ہمیں میراث کے طور پر اللہ عطا کرے گا؟ تو انہوں نے یہ ہزاروں سال تک اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ 1880 میں یہ بات، یہ تحریک اٹھی، اور ادھر ادھر سے انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بھر کے یہودی آ کر کے فلسطین میں زمینیں خریدیں اور یہاں پر آباد ہوں۔ تو چنانچہ ادھر ادھر سے فلسطین آنے لگے یہودی اور وہاں پر زمینیں خریدنے لگے۔ 1880 تک وہاں صرف 5000 یہودی تھے اور باقی سب مسلمان تھے۔ تو 1880 سے 1897 تک ایک یہودی زائنسٹ تھا، ایک یہودی صہیونی تھا جس نے صہیونیت کی بنیاد رکھی،
تو وہ تھیوڈور ہرتزل نام اس کا تھا، اس نے صہیونیت کی بنیاد رکھی، پوری دنیا کے منتشر یہودیوں کے لیے ایک تحریک چلائی اس نے، اور اس نے یہ کہا کہ فلسطین کو ہمارا وطن ہونا چاہیے۔ زمینوں کے خریدنے کا سلسلہ تیز ہو گیا، اور وہاں کے اس وقت کے مسلمانوں کی بھی بہت بڑی غلطی تھی، اور انہوں نے مستقبل کے خطرے کو بھانپنے میں بہت بڑی غلطی کی، اور انہوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کیا، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے کہیں بھی۔ مثال کے طور پر اس علاقے میں سال ہر سال سے صدیوں سے مدھیشی لوگ آباد ہیں، اور پہاڑی نسل کے لوگ آتے ہیں اور مہنگے مہنگے داموں زمین خرید لیتے ہیں، لوگ زمین بیچ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے مہنگے داموں پر زمین بیچا۔ یہودیوں کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں، پوری دنیا کے یہودیوں نے اس کے لیے پیسہ اکٹھا کیا اور لوگوں کو چندہ دینا شروع کیا، لاکھوں کروڑوں ڈالر چندہ اس کے لیے انہوں نے فنڈ مختص کیا کہ دنیا بھر کے یہودی فلسطین میں جا کر کے بہت مہنگے داموں پر زمین خریدیں۔ اب جن کو وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو جن کو پیسے کی ضرورت تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے بھاری قیمت پر ہماری زمین فروخت ہو رہی ہے، تو پیسے کی لالچ میں انہوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی۔ یہ 1897 میں تھیوڈور ہرتزل کے ذریعے چلائی گئی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اب بڑی تعداد میں یہودی آنا شروع ہوئے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، جس میں ترکوں نے، عثمانی خلفاء ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اتحادیوں کے بیچ میں جب جنگ ہوئی تو جرمنی کا ساتھ دیا، اور 1914 سے 1919 تک 5-6 سال تک جب یہ جنگ چلی اور عثمانیوں کو جب شکست ہو گئی، تو اس کے بعد بڑی تعداد میں یہودیوں نے آنا شروع کیا۔ لیکن پھر بھی 1914 تک یا 1919 تک وہاں پر 56,000 یہودی آ کر کے آباد ہو چکے تھے۔ جب 56,000 یہودی آباد ہوئے، پھر اس کے بعد عثمانیوں کو جب شکست ہو گئی تو انہوں نے ان کی آبادی کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی، کوئی اسلامی خلافت نہیں رہ گئی، تو بڑی تعداد میں فلسطین کی طرف انہوں نے کوچ کرنا اور وہاں پر آباد ہونا شروع کیا۔ عثمانیوں کا آخری دور تھا، آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس زمانے میں یہودیوں کے پاس ہمیشہ دولت کی کمی نہیں رہی ہے، ہمیشہ بڑے سودخور اور بڑے سرمایہ دار رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ اٹھا کر کے فہرست دیکھ لیجئے تو اس کے مالک یہودی نکلیں گے، اور اپنی اس آمدنی کا بہت بڑا حصہ، ایک حصہ وہ اسرائیل کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو ٹھنڈے مشروبات کوکو کولا اور مرنڈا اور اس طرح کے جو ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں، یعنی 90% چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے مالک یہودی ہیں، اور اپنی اس دولت کا جو ہم سے اور آپ سے کماتے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کی تعمیر و ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ 1902 کی بات تھی، تھیوڈور ہرتزل کا ایک فرستادہ، ایک نمائندہ سلطان عبدالحمید کے پاس گیا اور ایک بہت بڑی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ ترکی کے اوپر جتنا قرضہ ہے بیرونی، ہم سارا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ صرف اتنا کیجئے کہ ہمیں فلسطین میں زمین خریدنے اور فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دیجئے، تو ہم ترکی کا سارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید نے جواب دیا تھا کہ تم ترکی کا سارا قرضہ ادا کر دو اور دولت کے ڈھیر ہمارے قدموں میں لگا دو، اور ہم سے یہ چاہو کہ ہم فلسطین کی سرزمین کا ایک ٹوکرا مٹی کا ہم تمہیں دے دیں، تو فلسطین ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے، وہاں کا ایک ٹوکرا مٹی بھی ہم تم کو دینے کے لیے تمہاری ساری دولت کے بدلے میں تیار نہیں ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے تب تک تم فلسطین پر
قابض ہونے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ چنانچہ یہی ہوا، یہودیوں نے سازش کی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا تختہ پلٹا۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ 1900 میں خلافت کا جب 1919 میں اور 1923 میں جب خلافت کا خاتمہ ہو گیا 1922 میں، تو اس کے بعد فلسطین کو برطانوی انتداب میں دے دیا گیا۔ انتداب کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کی اس پر حکومت نہیں ہوگی، اقوام متحدہ کے مدد سے یا اقوام متحدہ کے حکم سے کوئی قوم عارضی طور پر فلسطین کا انتظام کرے گی۔ برطانیہ کو دے دیا گیا، لیکن دیتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ اس عارضی حکومت کا یعنی برطانیہ کا فرض یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں کے لیے سازگار بنانے کے لیے کوشش کریں، یہودیوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر آباد کریں۔ اس وقت 1922 میں جب برطانوی انتداب میں دیا گیا تو وہاں پر یہودیوں کی آبادی جہاں 1880 میں 5000، 1897 میں 30,000، 1919 میں 50,000، 1922 میں 82,000 یہودی وہاں پر جا کر آباد ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد برطانوی انتداب میں بہت تیزی کے ساتھ یہودیوں کی آبادی بڑھی، اور 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کیا، ان کی نسل کشی کی اور یہودیوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو ختم کیا، تو یہ ہٹلر کے ظلم سے بچنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں یہودی جرمنی سے نکلے، اور اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں پناہ لینے کے لیے پانی کے جہازوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے دنیا کے ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے رہے۔ نہ ان کو امریکہ نے سرزمین دی، نہ ان کو برطانیہ نے زمین دی، نہ ان کو فرانس نے پناہ دی، نہ ان کو یورپ کے کسی اور ملک نے پناہ دی۔ آج بڑی مسیحائی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودیوں کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں۔ جب جرمنی نے، ہٹلر نے جب ان کو مار مار کر کے نکالا تھا، ان کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی تھی، تو کسی نے ان کو اپنے ہاں پناہ نہیں دی تھی۔ برطانیہ کی حکومت دنیا کے آپ جانتے ہیں بہت بڑے رقبے پر حکومت تھی۔ 1947 تک ہندوستان بھی آپ کا پڑوسی ملک، اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما کا ایک بڑا حصہ بھی انہی کے قبضے میں تھا، لیکن ان برطانوی لوگوں نے یہودیوں کے لیے اپنی زمین کے دروازے نہیں کھولے، اپنے ملک کے دروازے نہیں کھولے۔ افریقہ کے بہت بڑے رقبے پر حکومت تھی فرانس کی اور برطانیہ کی، انہوں نے اپنے اس میں آباد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امریکہ کے پاس بہت بڑی وسیع سرزمین تھی، لیکن امریکہ نے بھی اپنے ہاں جگہ نہیں دی، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ شر پسند قوم ہے، اگر ہمارے ہیں یہ آ گئے تو پھر اپنے پیر پسار لیں گے، ان کو نکالنا مشکل ہوگا۔ ان کو سب سے آسان نظر آیا کہ جا کر کے فلسطین میں ان کو ڈھکیل دیں۔ 1939 تک 4.5 لاکھ یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ پھر برطانوی انتداب میں ان کو مسلسل 1947 تک، جب تک برطانیہ کے زیر تسلط رہا فلسطین، مسلسل یہودی وہاں آتے رہے۔ پھر بھی 1947 تک یہودیوں کی تعداد فلسطین میں، یہودیوں کی آبادی صرف 33% تھی۔ یہودیوں کی آبادی فلسطین میں صرف 33% تھی، 67% مسلمان تھے۔ 1947 میں یہودیوں کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا گیا، اور اقوام متحدہ نے کثرت رائے سے یہ پاس کر دیا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن فلسطین میں بننا چاہیے۔ فلسطین میں ان کا الگ وطن کیسے بنا، اور اس کے بعد یہودیوں نے کیا کیا گل کھلائے اور کس طرح سے مظالم کے پہاڑ توڑے وہاں کی مقامی آبادی پر۔ جب انہوں نے، اقوام متحدہ نے، اسی لیے میں کہتا ہوں، اور اسی لیے اکثر لوگ جو ذرا بھی علم رکھتے ہیں تاریخ کا، یہ بات سوچتے ہیں کہ جو امید رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے ہم کو انصاف مل جائے گا، یا عالمی عدالت انصاف سے ہم کو انصاف مل جائے گا، یا اور عالمی تنظیموں سے ہم کو انصاف مل جائے گا اور مسلمانوں کو ان کا حق مل جائے گا، یہ بہت بڑا خواب و خیال ہے۔ سب پر یہودیوں کا غلبہ ہے، سارے عالمی اداروں پر یہودیوں کا تسلط ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں،
जनेवा। अल्लामा इकबाल का इंतकाल तो 1936 या 37 में हो गया था। उस वक्त तक यहूदियों के लिए अलग रियासत इसराइल के नाम से बनी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने दुनिया का सफ़र किया था और यहूदियों की फितरत और सरिश्त को पहचाना था। उन्होंने कहा था, तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में, फरंग की रग जहाँ पंजे यहूद में है। यहूदियों का पंजा हर आलमी इदारे के ऊपर मुसल्लत है, और तमाम चाहे बैन अल-अक़वामी इदारे हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, आलमी अदालत इंसाफ हो, या इसी तरह से ये जो तंजीमें हैं जो इंसाफ कायम करने की दावेदार तंजीमें हैं, सब यहूदियों के इशारे पर काम करती हैं। किस तरह से उन्होंने क्या गुल खिलाए कि जब 33% यहूदी थे और वो भी ज़बरदस्ती जाकर के वहाँ काबिज हुए थे, जब फ़िलिस्तीन के बंटवारे की बात आई तो वहाँ 67% मुसलमान थे। ये फ़लस्तीन पूरा लंबा लंबा है ना, आप नक्शा देखिए उठा करके, जिसमें एक कोने में बहुत छोटा सा गज़ा है और वेस्ट बैंक है थोड़ा सा मशरक़ी किनारे पर, बाकी पूरे पर इसराइल है। तो उस वक्त 33% यहूदी थे और 67% मुसलमान थे। तो 33% यहूदियों को ये इंसाफ था बैन अल-अक़वामी, 33% यहूदियों को फ़लस्तीन का 55% हिस्सा दिया गया और 67% मुसलमानों और अरबों को फ़लस्तीन का 45% हिस्सा दिया गया। इस पर यहूदी माने नहीं, मुसलमानों ने तो इस इंसाफ के इस पैमाने को कबूल नहीं किया, लेकिन यहूदी भी नहीं माने और वो बराबर लड़ाई करते रहे। मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह फिर बताऊंगा कि किस तरह से वो 55 और 45 की निस्बत पर राज़ी नहीं हुए और किस तरह से फ़लस्तीन के तकरीबन 90% हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। बाकी 10% हिस्सा जो गज़ा और वेस्ट बैंक के नाम से अभी बाकी है मुसलमानों की आबादी के तौर पर, उसके साथ आज क्या सलूक कर रहे हैं और उसको भी हड़पना चाहते हैं, गसब करना चाहते हैं, और किस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंक करके आगे के क्या अज़ाइम रखते हैं। इंशाअल्लाह मैं फिर आपके सामने इस मौजू को आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद यहूदियों के शरारतों और खबासतों पर से पर्दा उठाऊंगा, इनके जुल्म व ज़्यादती और उनके मज़ालिम के बारे में आपको बताऊंगा कि यह कौम ऐसी ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम ऐसे ही नहीं कहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतरीन सज़ाओं के मुस्तहिक़ है। और ऐसे ही इन्हें दुनिया की कौमों ने अपने यहाँ से निकाला नहीं है और ऐसे ही इनको किस तरह से मारा और काटा नहीं है, ये उसी के मुस्तहिक़ हैं और उससे बदतरीन सज़ाओं के मुस्तहिक़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यहूदियों के शर से महफूज रखे और इनके अज़ाइम और उनके मंसूबों को नाकाम बनाए, उनको हर महाज पर खायब व खासिर करे और मुसलमानों को सब्र व इस्तक़बाल नसीब फरमाए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए और बैतुल मक़दिस को यहूदियों के नापाक कदमों से महफूज रखे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मशरबे मेहरो वफ़ा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलके